بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات کا لامحدود سسٹم رکھا ہوا ہے، کہیں اس کا اینڈ نہیں آتا ہے، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو عمر ہے وہ بہت تھوڑی ہے، بلکہ اسباب بھی اتنے نہیں ہیں جتنی خواہشات۔ وہ کوئی بادشاہ بن جاتا ہے شداد کی طرح، پوری جنت بنا لیتا ہے، لیکن سب کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ مال میں تو کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ بہت غریب ہیں، کچھ بہت مالدار ہیں، کچھ بادشاہ ہیں، یہ تقسیم ہے۔ لیکن بہت بڑا بادشاہ، مالدار بہت بڑا مالدار، فقیر بہت بڑا فقیر، عورت مرد، یہ سب ایک بات میں ان کی غربت اور فقر مشترک کہ سب کے پاس عمر تھوڑی ہے۔ تو خواہشات اتنی زیادہ، اسباب اس سے تھوڑے، عمر اس سے تھوڑی۔ مجھے اس پر شیر شاہ سوری کی بات یاد آ جاتی ہے، بہت نیک بادشاہ تھا۔ جب اس نے دہلی کو فتح کیا تو اس نے کہا، افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر تھی جب اس نے دہلی کو فتح کیا، اور 66 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، کالنجر کی فتح میں زخمی ہو کر وفات پائی۔ تو ٹوٹل 6 برس حکومت۔ تو کسی کے پاس لمبی بھی مدت ہے تو 60-70 سال ہیں، اس سے جا کر آگے تو خود اولاد تنگ ہو جاتی ہے، اولاد تنگ ہو جاتی ہے، ماں سے بھی باپ سے بھی۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ میں اپنی ماں کے کپڑے بھی اب دھوتا ہوں، پیشاب بھی، پاخانہ بھی، روٹی بھی، سب کچھ جیسے میری ماں نے میرے ساتھ کیا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب تیرے پیشاب پخانے دھونے کی ضرورت تھی تو تیری ماں تجھے نہلاتی دھلاتی، ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی، اور تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہے تو اس کی موت کی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب اس کو بس تو اٹھا لے۔ تو ایک دم وہ چپ ہو گیا تھا۔ ٹھیک بات۔ تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ خواہشات اتنی زیادہ ہیں، ایسے گھر بناتے بناتے ایک عمر گزرتی ہے اور اس میں اثر ہو چکی ہوتی۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگا، مجھے میرے پیسے کا کیا فائدہ، جب مجھے پیسے کی ہوس تھی تو میں اپنی محنت میں لگا ہوا تھا ڈاکٹر بننے میں، ایک اچھا ڈاکٹر بننے میں۔ ڈاکٹر بنتے 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 میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب اس دولت کو میں کیا کروں گا؟ میرے پاس کتنے دن ہیں؟ چند صبح ہیں، چند شامیں۔ اب میرا نفس مجھے کہتا ہے تیری اولاد کے کام آئے گا، تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کے کام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ عجب سا گورکھ دھندا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے جنت کے لیے۔ جنت ہے لامحدود خزانہ۔ اگر ہماری خواہشات نہ ہوتی
تو جنت سے مزہ اٹھانے کی طاقت ہی کوئی نہ ہوتی. لیکن یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، یہ آج سے 10,000 سال پہلے جیسا گھونسلہ بناتے تھے آج بھی ویسے ہی بناتے. جو دانہ دن کا یہ چگتے تھے آج بھی ویسے ہی چگتے ہیں. انسان صرف 100 سال پیچھے ایسے گھر بناتا تھا، یا ایسی گاڑیاں تھیں، یا ایسے کپڑے تھے، ایسے یہ اشفاق کے کننے تھے. کہ انسان خواہش میں اتنا تیز ہے کہ نہ پیسہ ساتھ دیتا ہے، نہ ٹائم ساتھ دیتا ہے، نہ طاقت ساتھ دیتی. جتنی تیزی سے خواہش بدلتی ہے اتنی تیزی سے چیز نہیں بدلتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے رکھا کہ ایک تو پیپر لے لیا، خواہشات کا سمندر، اور بریکیں لگا دی. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں دیکھنا، وہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. اور ادھر جنت کی خبر سناتی کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیرا رب مہمان خانہ بنا کے بیٹھا ہوا. پہلی نظر جب اللہ کا دیدار ہوگا، انسان کے خلا کو جنت بھی فل نہیں کر سکے، پر نہیں کر سکے گی. جنت ملنے کے بعد بھی ایک خلش، ایک کمی باقی ہوگی. وہ دور ہوگی جب اللہ سامنے آئے گا. جب اللہ